نہیں گزرتی، اس کی ہمارے بغیر گزر جاتی ہے۔ ہم کہیں کہ اگر اللہ معاف کرے گزرا تو غلط ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے دروازے میں نہیں جائیں گے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو شاید اللہ کی نہ گزرے گی، اللہ کی تو ہر حال میں گزر جائے گی۔ ہم محتاج ہیں، ہماری اس ذات کے بغیر نہیں گزر سکتے۔ اب جو محتاج ہوتا ہے نا، محتاج اس میں ہوتی ہے عاجزی، اس میں ہوتی انکساری۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں ہوں، آپ سب یہی کہتے ہیں ہم محتاج ہیں، ایسے ہے نا، محتاج ہیں۔ کس کس چیز کے محتاج ہیں سوچ ہی نہیں سکتے۔ بولنے میں اللہ کے محتاج، دیکھنے میں اللہ کے محتاج، ہاتھ پاؤں دی اللہ نے، چلنے پھرنے اٹھانے، یہ ہر کام میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک چیز کو بھی دیکھ لیں، آنکھ نہ ہو اندھے ہیں، زبان نہ ہو گونگے ہیں، ہاتھ پاؤں نہ ہو دولے گندے ہیں، دل دماغ نہ ہو پاگل ہیں، اماں ابا نہ ہو یتیم ہیں، اولاد نہ ہو لابلد ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو جس رب نے دی ہیں وہ تو بے پرواہ ہے، جس کو رب نے دی ہیں وہ محتاج ہے۔ تو جو محتاج ہوتا ہے نا، بات کو سمجھنا، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں بڑائی نہیں ہونی چاہیے، اس میں فخر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ محتاج اور دکھائے فخر، وہ محتاج اور دکھائے تکبر، وہ محتاج اور دکھائے بڑائی۔ بڑائی صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں زمین اور آسمان کی بڑائیاں میرے لیے ہیں، میں اللہ ان کو بنانے میں، ان کو سنوارنے میں، ان کو سجانے میں با اختیار ہوں۔ میں کسی معاملے میں کسی کے ساتھ بے اختیار نہیں، ہر جگہ پر حکم بھی میرا چلتا ہے، اختیار بھی میرا چلتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ محتاج۔ اور اللہ کو جو پسند ہے نا چیز، وہ محتاجی اور بے نیازی ایسی کہ جو میرا بندہ ہے، میری مخلوق میں سے ہو، وہ عاجزی دکھائے، انکساری دکھائے، بڑائی نہ دکھائے۔ اب ہم نے اللہ کی مخلوق میں دیکھنا ہے کہ جن کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، ان کے اندر کتنی عاجزی تھی۔ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات صرف ایک ذات ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ جن کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بولیں، کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ لیکن جو اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی شان، عزت، عظمت، بلندی، تقدس، مقام، رفعت والے ہیں، اس نبی کی زندگی کو تو دیکھیں۔ شان یہ ہے اشارہ کرے اللہ چاند کو دو ٹکڑے کر دے، شان یہ ہے درختوں کو بلائیں، درخت چیر اپنی جڑوں کو چیر کر نبی کے قدموں میں آئے، شان یہ ہے جو اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر ہے وہ بھی محمد کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ یہ ابھی رجب الفرج کا مہینہ گزرا، آپ نے علماء کو پاس نبی کا معراج سنا ہوگا۔ شان ہے کہ بیت المقدس میں 1,24,000 نبی پیچھے کھڑے ہیں، آمنہ کے لال سب سے آگے کھڑے ہوئے۔ شان یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گیا، میرے محبوب پیغمبر اس سے بھی آگے جا رہے۔ نبی کا شان یہ ہے کہ حضور اللہ کے عرش میں اللہ کے قرب پہ پہنچے، جہاں نہ کوئی نبی پہنچ سکا، نہ کوئی ولی پہنچ سکا، نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکا، ایک خدا تھا یا دوسرا محمد مصطفیٰ تھا۔ اتنی بڑی شان کائنات میں کسی کی ہے؟ بولو میاں، نہیں ہے نا۔ اب اس نبی کی زندگی کو دیکھو، اتنی شان والے، اتنی مقام اور رفعت والے۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے نبی کی زندگی ایسے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ میں نے دن رات اپنے نبی کی خدمت کی ہے۔ حضور کے ساتھ جب کوئی مہمان، کوئی مسافر، کوئی صحابی، غریب بھی آ کر مصافحہ کرتا تھا نا، میرے نبی اس وقت تک ہاتھ اپنا نہیں چھڑواتے تھے جب تک مصافحہ کرنے والا خود ہاتھ خود نہیں چھوڑ جاتا تھا۔ حضور جب بیٹھتے تھے تو کسی کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ حضور کے لیے کوئی امتیازی جگہ نہیں تھی
کہ سب لوگ نیچے بیٹھے حضور اوپر بیٹھ جائے، ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے اتفاق محبوب باہر سے وفد آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں اللہ کے نبی کون ہیں، تو ہم کیوں نہ آپ کے لیے ایک مسند بنائیں، تخت بنائیں جس پر آپ بیٹھا کریں، آنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور نے اجازت دی، پھر حضور کی مسند اور حضور کا تخت بنایا گیا، اور حضور خود فرماتے تھے لوگوں میں تم میں ایسے رہتا ہوں جیسے عام آدمی رہتا ہے، اور کھاتا ایسے ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے۔ یہ عاجزی انکساری تھی۔ اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے لوگوں زمین میں اکڑ کے نہ چلا کرو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یہ جو گردنوں کو اوپر اٹھا اٹھا کر کہتے ہو میں مولوی، میں مفتی، میں عالم، میں پیر، میں چودھری، میں وڈیرا، میں سردار، اور میں لَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم جتنے بھی بڑے بن جاؤ پہاڑوں کی اونچائی کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حیثیت کیا ہے تیری؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے رب سے۔ تیری حیثیت تو یہ ہے کہ خلق من ماء دافق، تو پیدا ہوا ہے تو ایک ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، یہ ہے تیری حیثیت۔ اور آدمی کیا کہتا ہے؟ اس کو جرأت ہے میرے سامنے بات کر، کہ ہوتا کون ہے؟ اللہ کو جملے سنتے نہیں سنتے، اس میں کیا آئی ہے؟ میں آئی ہے، اکڑ آئی ہے، فخر آیا ہے، بڑائی آئی ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز میں ہے، میں میرے بات سمجھے؟ یہ اتنا غلط جملہ ہے، شیطان کو بھی اسی میں نے مارا تھا۔ جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا انا خیر منہ، اللہ میں تو بہتر ہوں۔ دلیل پیش کی، کیا بہتر ہے تو؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی جتنی بھی اوپر چلی جائے پھر بھی نیچے آتی ہے، وہ حقیر ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ جب اس کے اندر میں آئی، بڑائی آئی، تو اللہ نے کہا فخرج انک رجیم، نکل جا مردود، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے۔ اس نے بڑائی دکھائی، اس میں کیا آ رہی ہے؟ بولو کیا آ رہی ہے؟ لعنت۔ اور میرے نبی کا فرمان، حضور فرماتے من تواضع للہ رفعہ اللہ، لوگوں جو عاجزی انکساری کو اختیار کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ نبی کی بات میں نہیں، اب نبی کے صحابہ میں سے جو سب سے بڑے نبی کے شان والے مقام والے صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، اس کی بات سن۔ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق ہے، کہہ لو بے شک۔ حضور نے اپنی زندگی میں مصلح دیا، 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے حضور کی زندگی میں پڑھائیں، یہ شان ہے ابو بکر کا یاد۔ حضور فرمان کرتے تھے لوگوں میں سب کے احسان اتار کے جا رہا ہوں، اکیلا ابو بکر صدیق ہے، میں محمد جس کے احسان کے بدلے قیامت کے دن چکا ہوں۔ ہر آدمی کو جان بھی پیاری ہے، مال بھی پیارا ہے، اولاد بھی پیاری ہوتی ہے۔ صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے لوگوں میری 3 خواہشیں ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، میری آنکھیں ہوں میں محمد عربی کا دیدار کرتا ہوں، انفاق مالی فی سبیل اللہ، مال میرا ہو، راہ خدا کی ہو، اور تقسیم کرنے والے بات محمد مصطفیٰ کے۔ تیسری خواہش یہ تھی کہ اللہ کے رسول بیٹی میری عائشہ ہو اور بیوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ابو بکر صدیق کی شان بتا رہا ہوں جس کو اللہ کے سلام آنے، اللہ کے سلام مطلب جیسے کسی مولوی کو نا کسی چودھری کے ایم ایل اے ایم پی اے کے سردار وغیرہ کے سلام آئے نا، یا موبائل میں اس کا نمبر فیڈ ہو، کوئی کام بھی پڑ جائے لیکن فلاں کو مجھے فون آ رہا ہے، فلاں میرے ساتھ رابطے میں ہے، اتنی ہم اپنا بڑاپن دکھاتے ہیں۔ رب سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، وہ ابو بکر صدیق کی شان ہے جس کو سلام بھی آ رہے ہیں تو رب ذوالجلال کیا ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا، اللہ نے جبریل کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنا دیا، جاؤ ابو بکر صدیق کی ادا اللہ کو پسند آئی ہے، جو لباس ابو بکر نے پہنا جبریل تو بھی وہ پہن کے جا۔ اور میرے یار محمد
نبی سے کہو اپنے یار ابو بکر صدیق کو کچھ خدا کا سلام بھی کہے اور پیغام بھی دے. پیغام کیا تھا؟ محبوب آپ اپنے یار ابو بکر سے پوچھیں مجھ رب سے راضی ہے کہ نہیں ہے. ہم سب کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ کس کو؟ اللہ کو. وہ ابو بکر تجھ سے رب پوچھتے ہیں کہ مجھ رب سے راضی ہے کہ نہیں. حالت کیا تھی؟ تاج کا لباس پہنا ہوا ہے, 45,000 نقد کیش حضور کے قدموں پہ قربان کر چکا ہے, غار سور کے اندر کالے سام پہ ڈنگ بھی برداشت کر چکا ہے, اپنی جوان بیٹی محمد عربی کے قدموں پہ قربان بھی کر چکا ہے, حتیٰ کہ نکلتے وقت گھر کی دیواروں کے سوراخوں میں ہاتھ مار مار کے آ رہا ہے. بیٹی کچھ نے ابا یہ کہا حضور نے چندہ مانگا ہے, غیرت گوارا نہیں کرتی کہ گھر میں سوئی پڑی ہوئی ہو. ابو بکر صدیق خالی ہاتھ حضور کے قدموں میں چلا جائے. اب اس شان والے کی شان سن کر جملہ سنانا چاہتا ہوں. اس ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو کتاب کر کے فرمایا, ابو بکر کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. یہ ہے عاجزی. کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا. ایسے تشریف لے جاتے باغ میں درختوں کے نیچے جانوروں کو چلتا پھرتا دیکھتے, ٹھنڈی سانس بھرتے, کہتے تھے کتنے خوش نصیب ہو یار, سائے میں پھرتے ہو, گھاس چرتے ہو, پانی پیتے ہو, کھاتے پیتے ہو. قیامت کے دن اللہ تم سے کوئی حساب نہیں لے گا. ابو بکر کو تو رب کے سامنے کھڑا ہو کر رب کو حساب دینا پڑے. ہے عاجزی کتنی, سمجھ آتی ہے بات, کتنی عاجزی. یہ ابو بکر صدیق کی عاجزی ان کے ساری. حضرت علی کے پاس ایک مدینہ منورہ میں شخص ہے, ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوئی نا, کچھ ہمارا نام تھا, آپ کون ہیں؟ حضرت علی کا یہ جملہ تھا, ما انا الا رجل من المسلمین. میں مسلمانوں میں سے مسلمان. یہ تعارف کا مسئلہ. ہمارا کوئی دور پرے کا کوئی عہدیدار ہو, رشتے دار ہو, یا کسی عزت والے مقام اور مرتبے پر ہو, ہم وہ واسطہ اپنا بھی نہیں بتاتے. میں فلاں کا نواسا ہوں, فلاں کا پوتا ہوں, فلاں کا بھانجا ہوں, فلاں کا بھتیجا ہوں, فلاں کا شاگرد ہوں. یہ ہماری حیثیت ہوتی ہے. جب حضرت علی سے پوچھا مان تھا آپ کون ہیں, تو کہا الا رجل ما انا الا رجل من المسلمین. میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ نہیں کہا میں فاتح خیبر ہوں, یہ نہیں کہا میں حضور کے چچا زاد بھائی ہوں, یہ نہیں کہا میں اسد اللہ و اسد الرسول, اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں, یہ بھی نہیں کہا میں جنتی نوجوانوں کے سردار حسن حسین کا ابا ہوں. بات سمجھنے کی اللہ کے رحمانی سمجھ میں آ جائے. اتنا بڑا عظیم آدمی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے, نبی کا داماد بھی ہے, اور جنتی نوجوانوں کے سردار حسن حسین کا ابا بھی ہے. تعارف اپنا کیا کرا, ما انا الا رجل من المسلمین. میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان. یہ کیا ہے؟ عاجزی. کیا ہے؟ عاجزی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے, جبریل امین آ گئے. عاجزی کا فائدہ کیا ہے؟ دل پہ جملہ لکھنا. جب حضرت جبریل امین آ کے بیٹھے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ بھی بیٹھے تھے. تو حضرت جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, کہا محبوب ھذا حذیفہ. آپ نے فرمایا نام, جی ہاں یہ حذیفہ ہے. اتعرفونہ, حضور نے فرمایا اتعرفونہ, کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ جبریل کا جملہ سنو. جبریل امین نے کہا محبوب زمین والے اس کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا اس کو آسمان والے پہچانتے. اتنا آسمان والے پہچانتے. حضور نے فرمایا جبریل کیسے ممکن ہے کہ تو یہاں مدینہ طیبہ کا میرا صحابی ہے, یہاں اس کا رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, معاملات یہاں مدینے والوں کے ساتھ ہیں, اور تو کہہ رہا ہے کہ اس کو دنیا والے مدینے والے کم جانتے ہیں, آسمان والے زیادہ جانتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جبریل امین نے کہا محبوب اس کے دو عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس کے چرچے اور تذکرے اللہ آسمان کے فرشتوں میں کرتے ہیں. یا کسی کی محفل سجی ہو, کہیں کوئی بیٹھا ہو, میں یہاں ہوں آپ وہاں ہوں, کہیں سے فون آئے یا ہم وہاں بیٹھے تھے مکے میں, مدینے میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, کہیں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے.
بھی اچھا کوئی تذکرہ ہو ہی رہا ہوگا نا، تو جن سے محبت ہوتی ہے ان کے کیا ہوتے ہیں؟ تذکرے ہوتے ہیں، چرچے ہوتے ہیں، پھر بات بھی گزرتی ہے، وقت بھی گزرتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم جو اللہ کے نبی کی سیرت، صحابہ اہل بیت کے تذکرے سنتے ہیں، بعض دفعہ بندہ دیکھتا ہے ٹائم، مجھے پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، وقت تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب جب سیدنا جبریل امین نے بتایا نا محبوب اس کے 2 عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کا چرچا آسمانوں میں بلند کیا ہوا۔ حضور نے پوچھا کون سے تذکرے ہیں؟ کیا محبوب اس کا ایک عمل ہے، ایک عمل بدن کا ہے اور ایک عمل دل کا ہے۔ ایک عمل بدن کا ہے اور ایک عمل دل کا ہے۔ حضور نے فرمایا دل کا کون سا عمل ہے؟ تو جبریل امین نے کہا محبوب دل کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں۔ ہے نبی کے صحابی، قرآن میں اللہ کا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لیکن اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ بولو میاں، حقیر سمجھتے ہیں، حقیر۔ دنیا کے سارے ولی، غوث، قطب، دال، محدث، مفسر، حافظ، قاری، عالم، مفتی، جنید بغدادی جیسے لاکھوں کروڑوں ہوں، مجدد الفسانی جیسے ہوں، بایزید بستانی جیسے ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے ہوں، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہوں، خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اللہ لاکھوں کروڑوں پیدا کر دینا، یہ سارے بھی مل جائیں، محمد عربی کی کسی ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان بزرگوں کے پاس ولایت ہے، بزرگی ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے۔ ان کے پاس جو آنکھیں نہیں جن آنکھوں سے آمنہ کے لال کے چہرے کا دیدار کیا، اور صحابہ کے پاس خدا کی قسم کو آنکھیں تھیں، آنکھیں کھولتے تھے سامنے محمد مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا۔ حضرت ابو ہریرہ کے متعلق مشہور ہے، یوں حضور کے دروازے پہ پڑے رہتے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، نہ دکان، نہ مکان، نہ تجارت، نہ گھر، نہ بار، کچھ بھی نہیں۔ ابو ہریرہ کھاتا کہاں سے ہے؟ اب بس حضور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، تمنا اور آرزو یہی ہوتی ہے حضور اپنے گھر کا دروازہ کھولیں، سامنے حضور کے وضحا والے چہرے پہ نظر پڑ جائے، بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تو تذکرہ سنتے ہیں تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور بھی وقت لے جاتے ہیں، وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں، وقت کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ نبی کا تذکرہ سنتے ہیں بعض دفعہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، اور وہ کتنے خوش نصیب، کھانا پینا بھول گئے، صرف حضور کے ٹکڑے پر، حضور کے دیدار پر سب کچھ قربان۔ تو دل کا عمل بتا رہا تھا کیا ہے؟ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ بولو میاں، حقیق سے کچھ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ہے دل کا عمل۔ زبان کا عمل یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہیں، چلتے پھرتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ ان 2 عملوں کی وجہ سے، ایک بدن کا ہے، ایک دل کا ہے، اللہ نے اتنی شان دی ہے کہ یہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے تذکرے اللہ آسمان کے فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اچھا آپس میں بیٹھے ہیں، تقریر نہیں، مذاکرہ ہے، ایمانداری سے بتاؤ یہ دونوں عمل کو مشکل ہیں؟ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی سورہ اخلاص آتی ہے، بیٹا کلام سورہ سنا، اچھا آپ باندھ کے کہتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم، تو چھوٹے کی بات، بڑوں کو تو سب کو آتی ہے نا۔ ہمیں تو نماز میں صرف وہی صورت آتی ہے، کوئی آتی نہیں ہے، ایسے ہے نا۔ اللہ جزائے خیر دے حفاظ کو، پورا کو، جو ہمیں پورا قرآن سناتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں۔ رمضان قریب آ رہا ہے، ضرورت پڑے گی نا مولویوں کی؟ نہیں پڑے گی؟ پڑے گی، پڑے گی، اب بھی پڑے گی، مریں گے تب بھی جی پڑے گی، قبر میں اتاریں گے تب بھی پڑے گی۔ حالانکہ اس سے پہلے اور بھی کئی مراحل ہیں، شادی ہے، نکاح ہے، ضرورت پڑتی ہے، اور پھر کل قیامت کے دن بھی پڑے گی۔ حقیقت بتاؤ، اپنے علماء بزرگوں سے پوچھنا کہ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب نے ایسے حوصلہ تو نہیں چھوڑ دیا، اللہ قیامت والے دن فرمائیں گے ایک نعمت ایسی ہے جو میں اللہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ تو مل گیا، جنت کی بورے مل گئی، جنت کے محلات، باقی سب کچھ تو مل گیا، باقی کیا مانگے؟ اللہ فرمان جاؤ اپنے علماء کے پاس جن کے پیچھے تم جمعہ پڑھا کرتے تھے، ان سے پوچھو اب اللہ سے کیا مانگے۔ اب علماء آپ کو بتائیں گے، محسن ہیں آپ کے، محسن ہیں آپ کے، یہ بتائیں گے
کہ اب اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو۔ یہ وہ قوم ہے جن کی ہماری دنیا میں ان کے بغیر گزر سکتی ہے، نہ مرنے کے بعد گزر سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے تو ان سے بنا کے رکھو کہ انشاءاللہ تو قبر میں اتارتے ہوئے زید عمر بکر بے شک بھی ساتھ کھڑا ہونا، نہیں پتا ہوگا قبر میں میت کو اتارتے وقت دعا کون سی پڑھنی ہے۔ بیٹے کو دیکھا ہم نے اپنی ماں کو اپنے باپ کو قبر میں اتارا ہے، پتہ نہیں ہے کس طرح قبلے کی طرف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ایسے قبر کے اندر پہنچ کے چلے آتے ہیں واپس۔ علماء ہمارے محسن ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث ہیں، ہم ان کی عزت کریں، ہم ان کی قدر کریں اور ان کے شانہ بشانہ رہیں۔ جب بھی دین کا معاملہ اپنے علماء کے پاس ان سے پوچھیں۔ تو یہ دو عمل ہیں، ایک تو اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ کچھ نہیں ہم یار، جو اللہ نے ہمیں دیا، ہاتھ پاؤں دیے، دل دیا، علم دیا، صلاحیتیں دی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، محض اللہ کا فضل ہے۔ دولت بھی دی ہے تو اللہ نے دی ہے، عہدہ بھی دیا ہے تو یہ قریب میں ایک آدمی، میں تنقیدی بات نہیں کر رہا کہ کسی کو آپ سیاسی لیول میں لے جائیں، وہ شخص جو کہتا تھا میری کرسی میری طاقت بڑی مضبوط ہے، ہزاروں قرآن کے نسخوں پہ گولیاں چلا کر قرآن کے اوراق چھلنی کر دیے، مساجد پہ ماری کی، قرآن والوں کو مٹانا چاہا، آج وہ خود مٹ گئے ہیں، قرآن والے آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ ہیں۔ قرآن مٹ سکتا ہے؟ تو قرآن نہیں مٹ سکتا تو قرآن والے، آپ تو بھی مہمان آئے بیٹھے ہو، مدرسے کے طلباء کو بلاؤ نا، آپ سے زیادہ مدرسے کے طلباء ہوں گے۔ کیا مطلب کہنے کا یہ ہے میاں، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ قیامت تک قرآن بھی اسی طریقے سے زندہ اور تابندہ رہے۔ ایک تو ہم نے کیا کرنا ہے، عاجزی اختیاری، انکساری اختیار کرنا۔ دوسرا سورہ اخلاص سے محبت کریں گے تو یقیناً اللہ ہمیں ایسی عزت دیں گے، شان و شوکت دیں گے، ہمارے بھی ویسے تذکرے ہوں گے جیسے اللہ حضرت حذیفہ کے آسمانوں پہ تذکرے فرمائے۔ تو ہمیشہ ہر موقع پر انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے، حقیر سمجھے، اور اللہ قرآن میں بھی کہتے ہیں ان اللہ لا يحب المستكبرین، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سمجھ نہیں آتی، میں اپنی بات کروں، مجھے تکبر ہے کس چیز کا؟ اب میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں نا، منہ دھلا ہوا ہے، ابھی ٹھیک نظر آ رہا، صبح اٹھوں رات کو سو کر منہ نہ دھوں، اچھا لگے گا کسی؟ پھر میرے اندر تکبر کس چیز؟ اچھی غذا کھاؤں پیٹ میں جائے، گندگی بن جائے، پیٹ میں اتنی گندگی غلاظت لے کے پھر رہے ہیں، اور پھر بھی ہمارا تکبر، اکڑ، بڑائی، فخر یہ ختم بھی نہیں ہو رہی۔ یہ ہوتی کس وقت ہے جب ہمارے اندر میں آئے گی، میں۔ ہمارے بڑے بزرگوں کے ہم نے تذکرے پڑھے سنے، جب ان سے پوچھتا نا حضرت آپ کا تعارف، وہ یوں نہیں کہتے تھے میں مولانا صاحب، میں مفتی صاحب، میں امام صاحب، میں خطیب صاحب، وہ کہتے تھے بندے کو فلاں کہتے ہیں، بندے کو فلاں کہتے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم گئے مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، تو دارالعلوم کے اندر ان کا نام تھا بڑے مولوی صاحب، شیخ الہند تھے، اللہ نے بڑا حافظہ دیا تھا۔ تو انہوں نے جب دستک دی، کسی نے بتا دی یہ حضرت کا گھر ہے، تو حضرت جب نکلے تو چادر دھوتی پہنی ہوئی ہے، اوپر سے بنیان پہنی ہوئی، حضرت باہر نکلے تو وہ آدمی باہر والا جو حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے شیخ الہند محمود الحسن کو ملنا ہے، اور میں تشریف لائے، بٹھا دیا، گرمی کا موسم تھا، ہاتھ میں پنکھا لے کر اس کو ہوا جھلنا شروع کر دی۔ تو میرے مہمان کہنے لگا حضرت میں نے تو فلاں کو ملنا ہے، بلائیں ان کو۔ انہوں نے کہا آ جاتے ہیں، آپ سے ملاقات بھی کرتے ہیں، بیٹھے تو صحیح، تھکے ہوئے آئے، گئے گھر سے پانی لائے، پانی پیش کی، پھر انہوں نے کہا بھائی میرا ٹائم ضائع کر رہا، ان کو بلاؤ، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے کہا دور سے سفر کر کے آئے، اب کھانا کھائیں، میں ملاقات کرا دیتا ہوں آپ کی۔ گئے، کھانا لے کر آئے، ہاتھ میں پانی کا لوٹا بھرا، خود آئے، اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ دھلوائے، کھانا کھلایا، کھانا کھا رہے تھے، پھر بھی مہمان کا پارا ہائی ہو گیا، بھائی کیوں میرا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، میں شیخ الہند کو ملنے آیا ہوں، بھائی آپ اس سے ملاقات کیوں نہیں کراتے؟ آپ مہمان ہیں، انتظار کریں، ملاقات کرا دیتا ہوں، تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ کو اکرام کرنا ہمارا حق ہے۔ کھانا کھلایا، ٹانگیں سیدھی کرے ذرا نا، میں آپ کے پاؤں دبا، کیا لوگ تھے، ان کے پاؤں دبائے، ان کی خدمت کی، جب دیکھا نا
یہ اپنے آپ سے مہمان آپ میں سے باہر ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی شیخ الہند تو بڑا لقب ہے, بندے کو محمود الحسن کہتے ہیں. بندے کو, اتنا عظیم آدمی. آج ہمیں مسجد مدرسے کا مولوی بھی کہہ کے بلاتا ہے نا, ہمیں پر لگ جاتے ہیں, وہ مولوی صاحب ہے, امام صاحب ہے, یہ خطیب صاحب ہے. اور وقت کا بہت بڑا محدث شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم آدمی جو ہے مہمان کو اپنے ہاتھوں سے خدمت کے طور پر ہاتھ بھی دھلائے, پنکھا بھی جھلے اور خدمت کے طور پر ان کے پاؤں بھی دبائے, اور آخر میں کہے بندے کو محمود الحسن کہتے ہیں. اس سے بڑے آج انتظاری کی اور ہو سکتی. ہمارے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرما کرتے